الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 22 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت فاطمہ بنت قیس کی سیرت پہ بات کریں گے۔ لیکچر کے آغاز سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نام اسماء ذات نطاقین ان کا لقب تھا۔ حضرت ابو بکر کی یہ صاحبزادی ہیں۔ ماں کا نام قتلہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ ہجرت سے 27 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت زبیر بن عوام سے ان کا نکاح ہوا۔ اپنے شوہر کی طرح انہوں نے بھی قبول اسلام میں سبقت حاصل کی اور ایمان لانے والوں میں ان کا 18واں نمبر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابو بکر رفیق صحبت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اپنے بیٹی کے گھر تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر کیا۔ حضرت اسماء نے سفر کا سامان 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان کے اندر رکھ دیا۔ اپنے نطاق کو جس سے عورتیں کمر کو لپیٹتی تھیں اسے پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ بند کیا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر ہجرت کے وقت کل پیسہ ساتھ لے گئے تھے۔ ابو قحافہ ان کے والد تھے۔ معلوم ہوا بولے کہ انہوں نے جانی اور مالی دونوں قسم کی تکلیف دی۔ اسماء نے کہا کہ وہ کثیر دولت چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھی اور جس جگہ حضرت ابو بکر کا مال پڑا تھا مال حضرت ابو بکر رکھتے تھے، بہت سے پتھر رکھ دیے اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر ابو قحافہ کو لے گئی اور کہا ٹٹول لیجئے دیکھیے۔ ابو قحافہ چونکہ نبینا ہو چکے تھے اس لیے مان گئے۔ کہا کہ کھانے کے لیے یہ بہت ہے کہ ابو بکر پیسے چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ حضرت اسماء کا بیان ہے کہ میں نے صرف ابو قحافہ کی تسکین کے لیے ایسا کیا تھا ورنہ وہاں ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مستورات کو بلوایا تو حضرت اسماء بھی آئی۔ قباء میں قیام کیا۔ یہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو گود میں لیا اور گھٹی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے تو حضرت اسماء ان کے پاس رہنے لگی کیونکہ حضرت زبیر نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے گھٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک پیا تھا۔ اس بنا پر جب سن شعور کو پہنچے تو فضائل اخلاق کے پیکر مجسم بنے۔ ادھر سلطنت بنو امیہ کا دورہ تھا۔ بنو امیہ کی دور خلافت کا وقت چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے ان کی بیعت سے انکار کیا۔ مکہ میں پناہ گزین ہوئے اور وہیں اپنی خلافت کی صدا بلند کی۔ چونکہ حضرت عبداللہ کی عظمت و جلالت کا ہر شخص معترف تھا اور اس لیے کہ تمام دنیا اسلام نے اس صدا پر لبیک کہی اور ملک کا بڑا حصہ ان کے علم کے نیچے آ گیا، ان کے جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی حکمت عملی سے بعض صوبوں پر قبضہ کر لیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلے کی تیاریاں کی۔ شامی لشکر نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا تو عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء کے پاس آئے۔ وہ بیمار تھی۔ پوچھا کیا حال ہے؟ بولی بیمار ہوں۔ کہا آدمی کو موت کے بعد آرام ملتا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا شاید تم میرے مرنے کی تمنا کر رہے ہو لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مرنا پسند نہیں کرتی۔ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ تم لڑ کر قتل ہو اور میں صبر کروں۔
یا تم کامیاب ہو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر ہنس کر چلے گئے۔ شہادت کا وقت آیا تو دوبارہ ماں کی خدمت میں آئے۔ وہ مسجد میں بیٹھی تھی کہ صلح کے متعلق مشورہ کیا۔ بولی بیٹا، قتل کے خوف سے ذلت امیز صلح بہتر نہیں ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ تلوار مارنا اور ذلت کے ساتھ کوڑا مارنے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس پر عمل کیا، لڑ کر مردانہ وار شہادت حاصل کی۔ حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ 3 دن گزرنے پر حضرت اسماء کنیز کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئی۔ لاش الٹی لٹکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا، کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ حجاج کو چھیڑ منظور تھی۔ آدمی بھیجا کہ ان کو جا کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء نے انکار کر دیا۔ اس نے پھر بھیجا آدمی، ابھی خیریت ہے، ورنہ آئندہ جو شخص بھیجا جائے گا وہ بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تجھے لے کر آئے گا۔ نعوذ باللہ، اتنا وہ گستاخ تھا۔ حضرت اسماء صرف اللہ تعالیٰ کی شان جباری کی معترف تھی۔ جواب دیا کہ میں نہیں جا سکتی۔ حجاج نے مجبوراً خود جوتا پہنا اور خود آیا اور حضرت اسماء کی خدمت میں آیا اور حسب ذیل گفتگو کی۔ حجاج نے کہا، کہیے میں نے دشمن خدا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اسماء بولی، تو نے ان کی دنیا بگاڑ دی، انہوں نے تیری عاقبت خراب کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ تم ان کو کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے تنزیہ طور پر کیا کہتا تھا انہیں کہ ذات النطاقین کا بیٹا ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، ذات النطاقین میں ہوں۔ میں نے نطاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا کھانا باندھا تھا، دوسرے نطاق کو کمر سے باندھ لیا، لیکن یہ یاد رہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کہتی ہیں چنانچہ کذاب کو دیکھ چکی اور ظالم تو ہے۔ حجاج نے یہ حدیث سنی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ چند دنوں بعد عبد الملک کا حکم پہنچا تو حجاج نے لاش اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دی۔ حضرت اسماء نے لاش اٹھوا کر گھر منگوائی اور غسل دلوا کر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا جوڑ الگ تھا۔ نہلانے کے لیے کوئی عضو اٹھایا جاتا تو ہاتھ کے ساتھ چلا آتا، لیکن حضرت اسماء نے یہ کیفیت دیکھ کر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر انہی پارا ٹکڑوں پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی حضرت اسماء۔ حضرت اسماء نے دعا کی تھی کہ جب تک عبداللہ کی لاش نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ چنانچہ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، حضرت اسماء دائی اجل کو لبیک کہا۔ اور جمادی الاول میں 73 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب وہ وفات پا گئی اور اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کی جو اولاد تھی عبداللہ بن زبیر، منذر، عروہ اور مہاجر، خدیجۃ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ، یہ ان کی اولاد تھی۔ حضرت اسماء 100 برس کی تھی، لیکن ایک دانت بھی ان کا گرا نہیں تھا۔ ہوش و حواس بالکل درست تھے، بڑے قد والی تھی۔ اخیر عمر میں وہ نبینی ہو گئی تھی، ان کی بنائی آنکھوں کی جاتی رہی تھی۔ تو ان کے فضل و کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء نے 56 احادیث روایت کی جو صحیحین اور سنن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماء نیکی کی طرف مائل ہونے والی تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کو بہت طول دیا تو حضرت اسماء نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا
ان کے ساتھ 2 عورتیں کھڑی تھی، ایک فربا تھی اور دوسری لاغر تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ مجھے ان سے زیادہ دیر تک کھڑے ہونے میں کیا حرج ہے، مجھے تو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، مجھے اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے۔ لیکن چونکہ نماز کئی گھنٹے تک ہوتی تھی، حضرت اسما کو کشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، سر پر پانی چھڑکنے کی نوبت آ گئی۔ ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ ان کے سر میں درد ہوتا تھا تو سر پکڑ کر کہتی کہ یہ میرا گناہ ہے، جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حق گوئی ان کا خاص شعار تھا، جیسے کہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جبار کے سامنے وہ جس صاف گوئی سے کلام کر رہی تھی، وہ بجائے خود اپنی نظیر ہے۔ ایک دن وہ ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت اسما اپنی کنیز کے ساتھ آئی اور دریافت کیا امیر کہاں ہے؟ معلوم ہوا تو حجاج کے قریب گئی۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے بیٹے نے اللہ کے گھر میں الحاد پھیلایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا دردناک عذاب دیا۔ حضرت اسما نے برجستہ جواب دیا تو جھوٹا ہے، وہ ملحد نہ تھا بلکہ صائم اور پارسہ تھا اور شب بیدار تھا۔ نہایت صابرہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ایک قیامت تھی جو ان کے لیے قیامت کبریٰ بن کر ان پر گری، لیکن اس میں انہوں نے جس عزم و استقلال، جس صبر اور جس تحمل سے کام لیا، اس کی تاریخ میں بہت کم نظیر مل سکتی ہے۔ حد درجہ خوددار تھی۔ حجاج بن یوسف جیسے امیر کی نخوت بھی ان کی خودداری کی چٹان سے ٹکرا کر چور چور ہو جاتی تھی۔ جب حضرت زبیر سے نکاح ہوا تو حضرت زبیر کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑے کو دانہ دیتی، پانی بھرتی اور ڈول سیتی تھی۔ روٹی پکانی نہیں آتی تھی، اس لیے آٹا گوندھ کر رکھتی اور انصار کی بعض عورتیں پکا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو جو زمین عنایت فرمائی تھی وہاں جا کر چھواروں کی گٹلیاں چنتی اور 3 فرلانگ پر جو ہے نا وہ اپنے سر پر لاد کر لاتی۔ ایک دن اسی حالت میں آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور سوار کیا، لیکن ان کو شرم معلوم ہوئی اور اونٹ پر نہ بیٹھی۔ گھر آ کر حضرت زبیر سے سارا واقعہ بیان کیا کہ سبحان اللہ، سر پر بوجھ لادنے سے شرم نہیں آئی تمہیں؟ کچھ زمانے بعد حضرت ابوبکر نے ان کو ایک غلام دیا جو گھوڑے کی ترتیب اور پرداخت کرتا تھا۔ اس وقت حضرت اسما کی مصیبت کم ہوئی، کہتی ہیں کأنما اعتقنی، گویا کہ ابوبکر نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ غربت کی وجہ سے جو کچھ خرچ کرتی ناپ تول کر خرچ کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ناپ کر دے گا۔ اس وقت یہ عادت چھوڑ دی اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمدنی میں فراوانی آ گئی اور کبھی تنگ دست نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ نے اپنی وفات کے وقت ترکے میں ایک جنگل چھوڑا جو ان کے حصے میں آیا، تو لیکن انہوں نے اس کو لاکھ درہم پر فروخت کر کے کل رقم عزیزوں کے اندر تقسیم کر دی۔ بیمار پڑتی تو اپنے غلاموں کو آزاد کرتی۔ حضرت زبیر کا مزاج تیز تھا، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بلا اجازت ان کے مال سے فقراء کو خیرات دے سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم دے سکتی ہو۔ ایک مرتبہ ان کی ماں مدینے میں آئی اور ان سے روپے مانگا۔ حضرت اسما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ مشرک ہے، کہ ایسی حالت میں میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔
کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ مسلمان ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں، ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی ہے، قطع تعلقی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ماں باپ کی قدر کرنے والا بنائے۔ حضرت اسما نے کئی حج کیے، پہلا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اس میں جو کچھ دیکھا ان کو بالکل یاد تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حج کے لیے آئی اور مزدلفہ میں ٹھہری تو رات کو نماز پڑھی، پھر اپنے غلام سے پوچھا چاند چھپ گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ جب چاند ڈوب گیا تو بولی اب رمی کے لیے چلو۔ رمی کے بعد پھر واپس آئی اور صبح کی نماز پڑھی۔ اس نے کہا کہ آپ نے بڑی عجلت کی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نشینوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ جب کبھی ہجون سے گزرتی تو کہتی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں ٹھہرے تھے، اس وقت ہمارے پاس بہت کم سامان تھا، ہم نے اور عائشہ اور زبیر نے عمرہ کیا تھا اور طواف کر کے حلال ہوئے تھے۔ نہایت بہادر تھی۔ اخلاق کی جرت کے چند واقعات جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں۔ سعد بن عاص کے زمانہ حکومت میں جب اسلام میں فتنہ پیدا ہوا، بدامنی شروع ہوئی، انہوں نے ایک خنجر ساتھ میں رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کرو گی؟ بولی اگر کچھ اور آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسما کے تقدس کا عام چرچا تھا، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ جب کوئی عورت بخار میں مبتلا ہوتی تو دعا کے لیے آتی اور ان سے سینہ پر وہ اس کے سینے پر پانی چھڑکتی اور کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی بخار پانی سے کم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار آتش جہنم کی گرمی سے ہے اور اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ گھر کا کوئی آدمی بیمار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا ان کے پاس جس کو حضرت عائشہ نے وفات کے وقت ان کے سپرد کیا تھا، دھوتی اور اس سے پانی پلاتی اور شفا یابی سے حاصل کرتے۔ تو یہ تھے حضرت اسما بنت ابی بکر کہ بڑے انہوں نے صدمہ، کتنا بڑا انہیں صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس کی سیرت پہ۔ نام فاطمہ تھا، سلسلہ نسب یہ کہ فاطمہ بنت قیس بن خالد اکبر بن وہب بن ثعلبہ بن وائل بن عمر بن شیبان بن محارب بن فہر، والدہ کا نام امیمہ بنت ربیعہ تھا اور بنی کنانہ سے تھی۔ نکاح ان کا ابو عمر بن حفص بن مغیرہ سے ہوا۔ اسلام کی ابتدائی دور میں ایمان لائی اور ہجرت کی۔ 10 ہجری میں حضرت علی ایک لشکر لے کر یمن گئے تھے اور ابو عمر بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ چلتے وقت عیاش بن ابی ربیعہ کی معرفت اپنی بیوی کو آخری طلاق، 2 طلاق کی پہلے دے چکے تھے تو آخری طلاق دی اور 5 سا جو اور کھجوریں بھیجی۔ حضرت فاطمہ نے کھانے اور مکان کا مطالبہ کیا تو عیاش نے کہا کہ جو کچھ دیا گیا ہے محض احسان ہے، ورنہ ہمارے ذمے یہ بھی ضروری نہیں تھا۔ اس جواب پر حضرت فاطمہ کو غصہ آیا اور اپنے کپڑے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ خالد بن ولید وغیرہ بھی پہنچے تو آپ نے دریافت کیا کہ انہوں نے تم کو کتنی مرتبہ طلاقیں دی؟ بولی 3 مرتبہ۔ اب تم کو نفقہ نہیں، فرمایا اب تم کو نفقہ نہیں مل سکتا، تم ام شریک کے ہاں عدت کے دن گزار پورے کرو۔ لیکن چونکہ ام شریک جو تھی وہ اس کے عزیز و اقارب ان کے گھر میں مکان میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب ابن ام مکتوم کے گھر میں رہو، وہ نبی نہ تمہارے چچا کا بیٹا بھی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کے پاس رہو۔ عدت کا زمانہ پورا ہوا تو ہر طرف سے پیغام آئے نکاح کے۔ امیر معاویہ نے بھی بھیجا، ابو جہم نے بھی اور حضرت اسامہ بن زید نے بھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 شخصوں کا پیغام اس کے لیے مسترد کر دیا، اور پہلے جو تھے امیر معاویہ وہ مفلس تھے، دوسرے جو تھے وہ تنگ مزاج تھے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کرو، چونکہ فاطمہ کو خیال تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو تو لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کرو، اس لیے تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ مجبور ہوئی اور حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا۔ کہتی ہیں کہ پھر میں قابل رشک بن گئی تھی۔ جب 23 ہجری میں جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو مجلس شورا کا اجلاس حضرت فاطمہ بنت قیس کے مکان میں ہوتا تھا۔ 54 ہجری میں حضرت اسامہ نے انتقال فرمایا تو حضرت فاطمہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری شادی نہیں کی، اپنے بھائی ضحاک کے ساتھ رہی۔ جب یزید نے اپنے عہد حکومت میں ضحاک کو عراق کا گورنر مقرر کیا تو فاطمہ ان کے ساتھ کوفے میں چلی گئی اور یہی سکونت اختیار کی۔ ان کی وفات کا سال معلوم نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانہ خلافت تک تو وہ زندہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن زبیر کے زمانہ خلافت ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو اس وجہ سے کیا کیا گیا، انہیں سزا دی گئی۔ اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ وہ صحابہ اکرام ہیں، بڑی انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں۔ اسلام کے نبی وسلم کے بعد بڑے فتنے ابھرے تھے۔ چلے بات کو یہی مختصر کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بڑی خوبصورت تھی، وہ بڑی ہی عقل و مند صاحب کمال تھی۔ حضرت سعید بن زید کی صاحبزادی عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب تھی، انہوں نے ان کو 3 طلاقیں دے دی۔ فاطمہ ان کی خالہ ہوتی تھی، کہلا بھیجا کہ میرے گھر چلی آؤ۔ مروان نے قبیصہ کو بھیجا کہ فاطمہ سے سبب دریافت کرو، تو قبیصہ نے آ کر کہا کہ آپ ایک عورت کو ایام عدت گزارنے سے قبل کیوں گھر سے نکال دی؟ بولی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ تو تمہارے نزدیک عورت جب تک حاملہ نہ ہو اس کا نفقہ نہ دینا چاہیے، اس لیے اس کو روک رکھنا بالکل بیکار ہے۔ جب مروان کو حضرت فاطمہ کی اس گفتگو کی اطلاع ہوئی تو کہا کہ یہ ایک عورت کی بات ہے، اور ان متعلقہ خاتون کو حکم دیا کہ اپنے گھر واپس آئیں۔ چنانچہ وہ واپس آئی اور وہیں عدت گزاری۔ حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیثیں روایت کی اور اخلاق کے لحاظ سے باکمال تھی۔ عادات اخلاق نہایت شریفانہ تھے۔ شاہ بھی جو ان کی شاگرد تھے ملنے کو آئے تو انہوں نے چھوارے اور ستو پلائے، یعنی مہمان نواز بھی تھی۔ یہ تھی 2 عظیم خواتین، اسماء بنت ابی بکر اور فاطمہ بنت قیس۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔